السلام علیکم، میں امداد سمرو سب کو نئے سال کی مبارک۔ گزشتہ برس یعنی 2025 گزر گیا، کچھ اچھی یادیں، کچھ تلخ یادیں، کچھ بری حقیقتیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب سب کی امید نئے سال سے ہے کہ نیا سال کچھ اچھا ہوگا۔ یعنی وہ جو غالب کو کسی برہمن نے بتایا تھا کہ نیا سال اچھا ہے، تو امید کہ نیا سال اچھا ہوگا، لیکن خبریں نئے سال کے حوالے سے اچھی نہیں ہیں۔ نئے سال یعنی 2026 کے آغاز سے پہلے ہی کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، جن کا تجزیہ کر کے اور جن کو ذرا بغور سوچے اور ان کا جائزہ لے کر اگر ان کا ذکر کیا جائے تو پھر یقیناً رزلٹ یہی آتا ہے کہ جو سوچا جا رہا ہے وہ شاید اچھا نہ ہو۔ ریسٹرکچرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کس کی؟ پاکستان کی ریسٹرکچرنگ کی، پاکستان کے ڈھانچے میں تبدیلی کی، پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی باتیں۔ کسی کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ونڈر بوائے جو ہیں وہ 2026 کے پہلے سے ماہی میں ہی نمودار ہو جائیں گے، منظر پر آ جائیں گے، سب ان کے درشن کر پائیں گے، سب کے سامنے وہ آ جائیں گے۔ تو ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیاسی ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ 28ویں یعنی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 28ویں یعنی ترمیم کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، کونے خدروں سے، ظاہر ہے کوئی آفیشلی تو کسی نے کوئی ابھی تک سوائے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے کوئی بات سامنے نہیں رکھی، لیکن نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نئے صوبوں کا قیام ایک تلخ تجربہ ثابت ہوگا پاکستان کے لیے۔ وہ حالات دیکھ کر آج ہی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ گلی ہے جس گلی میں نہ جانے کا مشورہ دیا جائے جو صاحب اختیار ہیں ان کو، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور رب الوطنی کا تقاضا بھی یہی ہوگا کہ مشورہ یہی دیا جائے کہ بھائی اس معاملے کو مت چھیڑیں، کیونکہ پاکستان ایک الگ طرح کا وفاق ہے۔ مثالیں دیتے ہیں کوئی، جی انڈیا میں نئے صوبے بن گئے، جی افغانستان میں اتنے صوبے ہیں، جی امریکہ میں اتنے صوبے ہیں۔ پاکستان ایک الگ طرح کا وفاق ہے۔ پاکستان کی حساسیت اور فالٹ لائنز وہ دوسرے ممالک سے مختلف ہیں، وہ دوسرے ممالک میں نہیں ہیں جو پاکستان میں۔ تو بہرحال اب ذرا گزشتہ 2 برسوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان 2 برسوں میں یعنی یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے، جو ہائبرڈ پلس نظام جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا ہو چکا۔ 2024 فروری 2024 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد پہلے سال ہی آئین میں بڑی ترمیم کر لی گئی، 26ویں آئینی ترمیم۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس کو تو سیاست دانوں نے کر دیا تھا مسترد، بڑی چالاکی کے ساتھ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون کی پشت پناہی دونوں کو حاصل تھی کہ وہ اگر ہم منظور کر لیں گے تو پھر تو سسٹم کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، انسانی حقوق کے نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا، یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برملا کہا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ڈرافٹ جس میں آئینی بینچ، جس میں کافی ساری اور چیزیں تھیں، وہ شامل کی گئی، اور ایک ترامیم کچھ ایسی ہوئی جو متنازع ضرور ہوئی لیکن اتنی زیادہ خطرناک نہیں تھی جتنا ایک ڈرافٹ جو خاموشی کے ساتھ پکڑایا گیا تھا، لیکن وہ ہو گئی۔ 2024 میں ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم۔ 2025 میں 27ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں عدالت کے ڈھانچے کو ہلکا پھلکا چھیڑا گیا، آئینی بینچ کی جگہ آئینی عدالت بنی، چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا، سینئر موسٹ کی جگہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے چیف جسٹس کا تقرر کروایا گیا، عمریں تبدیل کر دی گئی، سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھائی گئی۔ اور 27ویں آئینی ترمیم میں ڈھانچہ تبدیل ہوا عدالت کا بھی، یعنی عدالت الگ ہو گئی، آئینی عدالت الگ ہو گئی، ایک چیف جسٹس آئینی عدالت کے، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ کل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کسی مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہم تو اب اعلیٰ عدلیہ نہیں رہے۔ تو عدالت کا ڈھانچہ تو تبدیل ہوا ہی ہوا،
لیکن پاکستان کے سب سے طاقتور جو محکمہ ہے پاکستان کا، افواج پاکستان، اس کا ڈھانچہ بھی تبدیل ہو گیا۔ عاصم منیر صاحب، جن کو پہلے ہی فیلڈ مارشل اور 5 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا 26ویں ترمیم کے بعد، اور مئی 2025 کی پاک انڈیا جنگ کے بعد 27ویں ترمیم میں ان کو چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ کریٹ کر کے اس پر ان کا تقرر کر دیا گیا، اور وہ بھی 2030 تک کے لیے۔ تو یہ دونوں جو آئینی ترامیم ہیں، ان کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو انہوں نے عدالتی نظام کو اور افواج پاکستان کے نظام میں ریسٹرکچرنگ کی، ان کے ڈھانچے میں تبدیلی کی، کہیں زیادہ کہیں کم۔ ظاہر ہے یہ بڑی تبدیلی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں، ہر آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورس ہوں گے۔ پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یعنی فیلڈ مارشل کے عہدے کو تاحیات استثنا دیا گیا، اسی طرح صدر کے عہدے کو بھی تاحیات استثنا ملا۔ تو یہ تبدیلیاں ہوئیں۔ اب جو برہمن کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ فردر ریسٹرکچرنگ کا سال ہوگا، 28ویں یعنی ترمیم۔ کسی تقریب میں کسی بہت بڑے نے کہا تھا کہ پاکستان میں زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے اور وہ ناگزیر ہے، لہذا اس پر عمل ہوگا۔ پھر یہ بھی NFC ایوارڈ 26ویں ترمیم میں اس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی، سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نہیں مانی۔ 27ویں ترمیم میں جب ان کا ڈرافٹ یا جو تجاویز تھیں، ان کے نکات جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیے گئے تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، جس میں انہوں نے باقی تجاویز کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ 26ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے کو حاصل تحفظ ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ ہم اس تجویز کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی NFC ایوارڈ جو صوبوں کا حصہ ہے یا 18ویں ترمیم میں اختیارات وہ کم نہ کریں، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ البتہ ہم وفاق کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہیں۔ آپ ٹیکسیشن کی ذمہ داری صوبوں کو دے دیں، آپ یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ صوبوں کو دے دیں، اور بھی ڈیوالو کریں اپنے وزارتیں، اور صوبے وفاق کو اس مالی بحران سے نکالنے کی لیے ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن NFC کو چھیڑے بغیر۔ تو وہ NFC نہ 26ویں ترمیم میں مانی گئی، نہ 27ویں ترمیم میں مانا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تجاویز تھی ان کو۔ اب 28ویں ترمیم میں NFC اور صوبے، یہ بات چل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو نیا سال ہے 2026، اس میں نہ صرف 28ویں ترمیم کے لیے سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، بلکہ ریسٹرکچرنگ اور لیول پر بھی ہوگی، یعنی پاکستان کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ جس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر یہ صوبوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کا جو وفاق ہے اس کے لیے بڑا نقصان دہ معاملہ ثابت ہوگا۔ NFC ظاہر ہے اس پر بھی صوبے نہیں مانیں گے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو چیز ہوگی وہ ہوگی صوبوں کی تقسیم۔ ان دنوں پنجاب میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں وہ جو ہدایات ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، جو کلمات ہیں وہ پنجابی میں لکھے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، میں تمہیں چاہ پلاواں، وہ کوئی ناروال کا میرا خیال ہے سائن بورڈ انہوں نے رکھا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے پنجابی زبان کو، پنجابی کلچر کو، بسنت منائی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ سینٹرل پنجاب، ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب کیا ہوتا ہے، پنجاب ایک ہے۔ تو پنجاب کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ سخت طریقے سے، شاید شدید طریقے سے ابھرا ہے کہ پنجاب کی تقسیم کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب کی تقسیم سندھ میں تو یہ سینسٹیوٹی پہلے دن سے موجود ہے، پنجاب میں نہیں تھی، پنجاب میں بھی آ گئی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صوبوں کو تقسیم کا معاملہ
یا اس طرف معاملہ گیا تو پھر 2026 ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سال نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایک اور خیال بھی ہے کہ صوبوں کی تقسیم اور NFC یہ بارگیننگ کے لیے استعمال کیے جائیں گے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کر لیں یا پھر آپ PhD حکومت تسلیم کر لیں. آپ سب پیچھے ہٹ جائیں. یہ جو چہرے ہیں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، صدر زرداری، سب پیچھے ہٹ جائیں. مریم نواز صاحبہ سب پیچھے ہٹ جائیں. ہمیں قومی حکومت بنا لیتے ہیں. اس میں ہم اپنی مرضی کے ٹیکنوکریٹس کو لائیں گے، وہ ملک چلا کر دکھائیں گے. اور یہ پروجیکٹ بھی کوئی 2030 تک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہوگا. سہیل وڑائچ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال تک تو سیاسی جماعتوں پر پابندی، کہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوگی. 1 سال تک تو پابندی، یعنی 2026. اگر سہیل وڑائچ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان تک جو پہنچی ہیں افواہیں، وہ خبر نہیں افواہ ہے اور وہ غلط ہو سکتی ہے یا غلط ہوگی. سہیل وڑائچ صاحب طریقے سے لکھتے ہیں، صحافی بڑے صحافی ہیں، بات کنوے کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کنوے کر دی کہ کیا سوچا جا رہا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ بات غلط ہوگی. لیکن اس میں 1 سال کی پابندی بھی ہے، تو وہ 1 سال تو 2026 ہے. تو گویا 2026 جو ہے اس میں سیاسی جماعتوں پر اسی طرح پابندی عائد ہوگی جس طرح ایبڈو لگا کر پابندی عائد کی گئی تھی 50s میں. تو جب یہ ساری چیزوں کا میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی یہ معاملہ جو 2026 کے لیے جو سوچا جا رہا ہے، جو گریٹ گیم ہے، جو گریٹ پلان ہے یا گرینڈ پلان جو ہے جو سوچا جا رہا ہے، وہ تو پھر کافی بحرانوں کو دعوت دے سکتا ہے. اب اس کے لیے ایک اور چیز، فیض حمید صاحب کے متعلق جو خبر آئی ہے کہ فیض حمید صاحب کے وکیل نے، میاں علی اشفاق نے انصار عباسی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں ہے. اب کچھ لوگ آس امید پر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو نہیں جھک رہے، عمران خان صاحب کو تو ترلے منتیں کی جا رہی ہیں. عمران شفقت صاحب کی تو خبر ہے کہ عمران خان نے کئی بار ایک شخصیت کے ذریعے ایک معافی تلافی کے لیے رابطے کیے تھے کہ جی آپ بتائیں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. لیکن جب ادھر سے انکار ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب نے کہا میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں. لیکن بہرحال تو فیض حمید کے متعلق جو ان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے، تو اس کو ایک الگ رنگ دیا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کے لیے سافٹ کارنر ہے، یعنی اب جتنے مقدمات عمران خان صاحب پر چل گئے وہ چل گئے. اب یہ 9 مئی وغیرہ اس میں عمران خان صاحب کو فکس نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی سزائیں نہیں ہوں گی. گویا عمران خان صاحب کے لیے ایک روم رکھا گیا ہے، ایک گنجائش رکھی گئی ہے. اور وہ گنجائش کیوں جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر صدر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نہیں مانتے ونڈر بوائے پر، کسی PhD ٹیکنوکریٹ حکومت پر، تو پھر عمران خان صاحب سے ہاتھ ملانے میں کتنی دیر لگے گی؟ عمران خان صاحب تو ہر وقت تیار بیٹھے، تو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. تو اس لیے اس طرح کی خبریں باہر لائی جا رہی ہیں. یہ خوش فہم لوگ، اور خاص طور پر میں نے کل سنا تھا سمیع ابراہیم صاحب کا ویلاگ جس میں کم از کم انہوں نے نرم گوشے والی بات کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب آئندہ کوئی سخت فیصلے نہیں ہوں گے. اگلا جملہ میرا ہے، میں کسی کو مس کوٹ نہیں کروں گا، اگلا میرا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگیننگ کے لیے عمران خان صاحب کا چہرہ استعمال کیا جائے گا. کافی سارے دوست بڑے عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ جی ایسٹ ہے عمران خان، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کو مکمل ختم نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لاہور میں گورنر ہاؤس میں صحافیوں نے سوال کیا تھا 28ویں آئینی ترمیم کے متعلق کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی 1 سال میں ایک اسمبلی میں ایک ترمیم کافی ہوتی ہے. اب تک تو 2 ہو چکی ہیں، یعنی 5 سال میں 2 ہو چکی ہیں، تو اب ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں کرنی چاہیے. آئین میں ترمیم، آئین کوئی میرے کے ساتھ روزانہ چھیڑخانی نہیں کی جاتی. تو اب ایک پروگرام میں ایک اسٹرولوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، آواز ٹی وی کے پروگرام میں، اسٹرولوجسٹ اظہر صاحب، محمد اظہر سلیم صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ
2026 جو ہے نا پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر ریسٹرکچرنگ کا سال ہوگا. یعنی پاکستان کا جو انٹرنل ڈھانچہ ہے، انٹرنل ڈھانچے کی بات ہو رہی، وہ یہ نہیں رہے گا. پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ بھی یہ نہیں رہے گا. پاکستان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا تو اس سے کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ ستاروں کے مطابق تو بہرحال بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور معاملہ ظاہر بحران پیدا ہوگا اور یہ ساری صورتحال 2030 تک جائے گی. تو دیکھتے ہیں 2026 جو آج سے شروع ہو رہا ہے، جس سے ہم سب نے اچھی امیدیں وابستہ کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اچھا ہو ملک کے لیے، قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالم انسان کے لیے بہت اچھا ہو. اور جو سوچا گیا ہے، جو منصوبے بنائے گئے ہیں، وہ بھی کوئی بحران کا سبب نہ بنے، کسی اچھائی کا سبب بنے ملک میں جمہوریت کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.